کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، بچوں کا ٹیک کیئر کرنا، بعض لوگوں کو تو جاب کرنا پڑتا ہے، گھر میں کھانا پکانا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، ہم کیا کریں؟ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا دعائی بتائی تھی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1 اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں اس کی تفسیر کر لی تھی۔ تو الحمد، آپ لوگوں کے پاس جو بھی مصحف ہوگا، جو بھی آپ اس میں اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں الحمد کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی۔ آپ الحمد کے ساتھ تعریف پلس اس کے ساتھ آپ شکر لکھتے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر للہ۔ لی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ الحمد سے بھی پہلے الف لام تھا اور العالمین سے بھی پہلے الف لام ہے۔ اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، مینس کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جیسے بک ہے کوئی، تو کوئی بھی بک ہے، رائٹ، اور جب آپ اس کو the book کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص بک کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہاں بھی جو الحمد ہے اور العالمین ہے، یہ دونوں جگہ پہ جو الف لام ہے وہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو یا نون ہے آخر میں وہ جمع کے لیے ہے۔ یہ آپ تھوڑی دیر آپ اسی طرح سے بار بار سنتے رہیں گے، اپنے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک سپارے کے بعد، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارے کے بعد آپ خود سے ترجمہ، آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نا، آپ پھر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے العالمین میں تمام جہانوں کا رب، اور اب عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اٹس صرف عالم جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اور اب سوچئے کہ عالم کی بھی جمع عالمین آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر میزان پہ سب سے بھاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آخر اس کلمے میں کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، ادھر پھریں ادھر اگر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو تب بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الحمد وہ شکر ہے۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ نے فکر نہیں کرنی۔ یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی، یا کسی کا بچہ بیمار تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا۔ کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو، کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے بچے کی فیس دینی ہے اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے، تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے، جو ہماری پوری لینگویج، باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ، زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے، ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی، اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं। किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनकी यही अदा पसंद आ गई। अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों की कितनी बेशुमार उसकी रहमतें, और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब सब का सब शुक्र आपके लिए, इतने करम आपने मेरे ऊपर किए। अब जब भी आप ये लफ्ज पढ़ेंगे ना तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अल्हम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ जाएंगे ना तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दिन की समझ आ जाएगी। रब कौन है, खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है, मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम। और गुलाम का क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमने कभी गुलाम देखे नहीं है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुलाम की जिंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो गुलाम होता है ना उसकी पूरी जिंदगी उसके मालिक के हाथ में है, उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को लाके देता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना, पूरा दिन दुनिया में काम करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भागते फिरते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा। जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं। और वो रब भी कौन है, जो आलमीन का रब है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है। उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस हो, ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया। हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ। एक रोब आता है ना अंदर हमारे। और उसके साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी एक और सिर्फ बयान करते हैं कि डरो नहीं, मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आलमीन का भी मालिक हूँ, लेकिन मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अब देखिए एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से रहमान कह देते तो काफी था, अब दोनों का मादा एक है, रा हा मीम, दोनों का, जो माँ का रहम होता है ना जिसमें बच्चा होता है, ये उसका रूट वर्ड जो है ना वो उधर से ही है। रहमान जो है उसमें शिद्दत है,
اس کی رحمت میں شدت ہے. اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. مالکی مالک ہوں، یوم الدین یوم دن، الدین بدلے کے دن کا. یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے. دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق. یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف کا تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا. اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اور پھر ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. اور نعبدو میں دیکھیں اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ ایاک کا لفظ استعمال کیا ہے. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کیا ہے؟ پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں. بندہ کون ہے؟ بندہ غلام ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت پہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں روز. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں، ہم بندے کیسے ہیں، ہم غلام کیسے، ہم کرتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے.
अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई जबरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था, और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए, और बहुत आसान है। जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे, मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें जिंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। आप देखिए कुफारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं? आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखिए, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्ताईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, अब घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिस्क दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला से। नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज देखी, इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें, हदायत दे हमें, सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अब हम अल्लाह ताला से जब हदायत मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के दरमियान आधा रास्ता है, अब जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको नवाज दूंगा। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती है? हमें पता नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं। हमें तो दुआएं करने का तरीका देखिए, वो जो दिल से दुआ उठती है ना, जब हम दुआ करते हैं, हमें हमारे रब की पहचान नहीं है। हम जिसके आगे हाथ उठा के बैठे होते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता। आप जरा वो याद करें जो मैंने पहली आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिस वक्त आप इंतहाई मजबूरी में थे और आपकी किसी ने मदद की थी, आप किस तरह से उसके सामने खड़े थे। जब हम रब के सामने यूं खड़े होते हैं ना, दुआ करते हैं, तो वो जज्बा जब हमारे अंदर होता है, वो सीधा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पहुंचता है। हदायत एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो जिस भी चीज को अल्लाह ताला की जिस नेमत को लगता है ना, उसको वो कमाल के मुकाम पे पहुंचा देता है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला औलाद देते हैं ना हमें, औलाद अगर हदायत पे नहीं होगी ना तो वो हमारे लिए जिल्लत का बायस बन जाएगी।
اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا۔ دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا، اللہ تعالیٰ مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہے نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ شروع میں تو بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا۔ یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا انعام کیا، علیہم جن پر۔ انعمتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے، ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب، جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے، اور جن پر تیرا غضب تھا۔ غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا، پہ قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا،
اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا. جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو مینشن کیا ہے کہ ان کی علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے. اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے. ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے. اور انہوں نے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا. ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے. مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا، فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، مجھے یہ بتائیے. کتنے سال ہم جی لیں گے؟ بہت بھی جی لیا، اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں گے. جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا. جس کو سورت فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا، اس کو پورا دین سمجھ آ گئی. اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی، اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی. جس کے آگے جھکنا ہے، جس کی تعریف کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے. اور دیکھیے حکم، کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی. صرف اتنی سی بات ہے. لیکن ہم دنیا میں اتنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے فار ایگزامپل، آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائے. اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے. لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہے آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے. ہم نے جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے. اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے. یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا. تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر. حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ. لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کے اطاعت نہیں کر سکتے ہو، تو آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے کہ بیٹھ کے نہ اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حق حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا۔ آپ دعا کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اب ہر نماز کا حصہ بنا دے۔ جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے۔ تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے ایسے ہی بس، یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ، کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں، تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں۔ جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کرے کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل، ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں، آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں، اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں۔ ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں، اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا، وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم باقاعدہ قرآن پاک کا جو آغاز ہے سورۃ بقرہ سے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا تھا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی تھی، اور اسی دن قیامت بھی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے ایکسپلین بھی اس کو کیا کہ جمعے کے دن صبح سے تمام جانور جو ہیں وہ قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مطلب پتہ ہے، یہ بھی لگتا ہے تھوڑا سا کہ قیامت صبح کے ٹائم ہی آنی ہے، کیونکہ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو تب تک وہ دیکھتے سوائے انسان و جنات کے
ان کو وہ آواز کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ وقت تو نہیں آ جائے گا. اچھا پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعب بن احبار سے کہ اس میں ایک گھڑی، اس جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پالے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، اب انڈر لائن کیجیے گا، نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ کریم سے اپنی ضرورت کا سوال کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کر دیتے. ٹھیک ہے، تو کعب بن احبار نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سال میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تورا کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، جہاں پہ یہ لکھا ہوگا نا، کیونکہ وہ تورا کے عالم بھی تھے، وہ یہودی تھے. تو انہوں نے جیسے پڑھا تو اس کے بعد کہا کہ نہیں ابو ہریرہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو وہ گھڑی ہے. اچھا اب حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ ان کو ملنے کے بعد، اچھا کعب بن احبار جو تھے نا، یہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کو نہیں ملے تھے اور یہ مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ جب واپس آ کے یہ ملتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. تو ان کو ملنے کے بعد انہوں نے کعب بن احبار کی ساری بات ان کو بتائی کہ اس طرح سے میں ان کو ملا تھا اور میں نے ان کو بتایا. تو انہوں نے بھی کہا اس کا مطلب ہے کہ تورا میں بھی جمعے کے دن کی فضیلت لکھی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس گھڑی کا پتہ ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ پلیز مجھے بھی بتائیے. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ احادیث جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بے شمار حدیث ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا نا، سارا وقت وہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے. ان کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب ہم کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، تو دل میں یہ نہیں لیا کریں کہ اچھا اتنے بڑے صحابی تھے، ان کو کیا اس بات کا نہیں پتا تھا، کیونکہ سارا وقت تو نہیں وہ ساتھ ہوتے تھے نا. ڈفرنٹ طرح سے اگر انہوں نے عبداللہ بن سلام سے یہ بات کی تو ضروری نہیں کہ اس وقت ابو ہریرہ ان کے پاس ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے. تو انہوں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جمعے کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے، جمعے کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے. ابو ہریرہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان بندہ اسے پائے گا جب وہ نماز کی حالت میں ہوگا، اور آخری گھڑی جو ہے وہ تو عصر کے بعد سجدہ کرنا تو منع ہے. تو مغرب سے پہلے تو ہم آخری مطلب نماز کی حالت میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس وقت تو جیسے سجدہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی مسلمان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتا. غور کیجیے اس بات کو کہ کیونکہ مغرب کی جو نماز ہے نا، اس کا ٹائم بہت کم ہوتا تھا، تو صحابہ یوزلی پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ پھر انتظار میں ہوتے تھے نماز کے. تو وہ وقت جو ہوتا ہے نا جس میں ہم انتظار کرتے ہیں، اس میں ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا ایسے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہی وہ گھڑی ہے. اچھا ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یوزلی آدمی جاتے ہیں نا، تو پاکستان میں تو عورتیں جمعے کے لیے اتنا نہیں جاتی ہیں، یہاں پہ تو الحمدللہ علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں. حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی. اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر دیں گے. اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہے. میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنے فیس بک پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی تاکہ آپ میں سے جو بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے گا. آج اس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہی کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد
فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔